بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. اللہ کی توفیق سے اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ سفر، ماہ سفر، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح اللہ کا بنایا ہوا، اور اس میں بھی ہر وہ کام کیا جا سکتا جو ہم سال کے باقی مہینوں میں سر انجام دیتے ہیں. ماہ سفر کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے چند ایک باتیں چند لمحات میں کہنی مقصود ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ہاں جو توہم پرستی، جو بدشگونی، جو برا فال اور اس طرح کی دوسری غلط خرافات اور بدعات موجود ہیں، ہمارا رب ہم سب کو ان سے نجات عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماہ محرم کے مہینے کو نحوست والا خیال کیا جاتا ہے. یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کو منحوس کہنے کی ابتدا جاہلیت کے دنوں سے چلی آ رہی ہے. اسلام سے پہلے سے اسے منحوس کہا جاتا، پھر اسلام آیا
اس نے اس چیز کو ختم کیا، لیکن دوبارہ جب امت میں بدعات اور خرافات آئیں، انہوں نے رواج پایا، تو دوبارہ لوگ اس مہینے کو بدشگونی کا اور نحوست کا نشان اور علامت سمجھنے لگے۔ دوسری بات اس مہینے کے متعلق یہ ہے کہ ماہ سفر، اسے ماہ سفر کہا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حرمت والے 3 مہینے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جدال کو، قتال کو، لڑائی جھگڑے کو، دنگا فساد اس سے منع کیا ہے۔ تو عربوں کی یہ روایت تھی کہ ان 3 مہینوں کا جو حرمت والے ہیں، ان کا تو احترام کرتے، گھروں میں رہتے، لیکن جب ماہ سفر شروع ہوتا تو دوبارہ چوری چکاری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، جنگ و جدال کی طرف دوبارہ پلٹا، تو اس سے اس کا نام سفر مشہور ہوا کہ لوگ حرمت والے مہینوں سے نکلے ہیں اور دوبارہ گناہوں میں، غلطیوں میں، جنگ و جدال میں اور فتنہ و فساد میں پڑ گئے۔ تیسری بات جو اس ماہ سفر کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس مہینے کے متعلق عجیب و غریب حکایات اور توہمات موجود ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں کوئی کاروباری لین دین سودا نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں آسمان سے بلائیں، جنات، بیماریاں، آفات نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آفات، بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے تقسیم کرنے، غریب لوگوں کی مدد کرنی، یتیم بیواؤں ان کی مدد کرنی، اور خاص طور پر شیرینی جو ہے، میٹھے پکوان جو ہیں، انہیں پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ ہم آفات اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر موجود ہیں، اور ان سب باتوں کا ہمارے دین کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم نے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عزت بھی اس کے ہاتھ، ذلت بھی اس کے ہاتھ، سلطنت، حکومت بھی اس کے ہاتھ، اور انسان کو وہاں سے اتار کر ذلیل و رسوا کرنا بھی اس کے ہاتھ۔ ہر قسم کی خیر، بھلائی، نیکی اس کے ہاتھ میں، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا یہ مہینوں، دنوں، حقوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنی سراسر بدعت، سراسر خرافات، جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی ایک صحیح حدیث پاک میں اس بات کی واضح طور پر نبی فرمائی ہے، نام لے کر، سفر کے مہینے کا نام لے کر، کہ اس میں کوئی نحوست ہے ہی نہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى
ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی بیماری اچھوت کی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک سے دوسرے کی طرف جائے گی، وگرنہ ایک بندہ گھر میں سالوں سے بیمار ہے، باقی سارے گھر والے ٹھیک ہیں، اور جو پہلا بندہ گھر میں بیمار ہوا وہ باہر بھی نہیں نکلا تو اسے بیماری کہاں سے آئی ہے؟ لہذا اچھوت کوئی بیماری نہیں، اللہ چاہے تو بیماری میں طاقت پیدا ہوتی اور وہ دوسروں تک جاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں کہ کالی بلی گزر گئی تو صبح کام پہ نہیں جانا ہے، صبح چھت پر کالا کوا آ کے بیٹھا بولا تو یہ بدشگونی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر، جسے پاک میں نام لے کر کہ سفر کے مہینے کے متعلق جو کچھ خیال کیا جاتا ہے اس کی بھی ہمارے دین ہماری شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو تیسری بات مجھے آپ کو جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ سفر کا مہینہ باقی مہینوں کی طرح اس میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی حصہ ہے ہی۔ چوتھی بات جو میرے آپ کو سمجھنے کی ہے ماہ سفر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس ماہ سفر میں ہماری اسلامی تاریخ کے ایسے ایسے عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ نحوست بدشگونی یہ تمام تر خرافات بدعات ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ 7 ہجری میں یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر ماہ سفر میں ہوا۔ اگر یہ بدشگونی کا مہینہ ہوتا تو آپ یہودیوں کے لیے لڑنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اپنی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ماہ سفر میں ہوئی۔ یہ جو کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہی ماہ سفر میں ہوئی۔ اسی طرح ایک بہت عظیم کام جو ماہ سفر میں ہوا، سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید، فاتح مصر حضرت عمر بن عاص اور حضرت خالد بن سعید، تینوں نامور صحابہ، ان تینوں نے ماہ سفر میں اسلام قبول کیا۔ تینوں نامور صحابہ، جو ان میں نامور سپہ سالار اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے دور دور کونوں تک پھیلانے والے، انہوں نے اسلام قبول ہی ماہ سفر میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ماہ سفر میں ماہ سفر میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ماہ سفر میں، اور حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی ماہ سفر میں۔ تو کہاں ہمارے ہاں کی یہ نحوست بدشگونیاں اور اس کے علاوہ اور بھی عظیم الشان واقعات جن میں مسلمانوں کی نصرت، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کے لیے خوشخبری بشارت تھی،
وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ماہ سفر میں انعامات عطا کیے۔ پانچویں بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جس طرح کے ماہ سفر میں خیال کیا جاتا ہے، اس طرح کی جتنی بدعات خرافات ہیں یہ صرف اسی مہینے تک باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان بالکل آہستہ آہستہ ان چیزوں کا اثر اپنے دل و دماغ پر قبول کرتا ہے تو پھر اس مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی انسان کے عقیدے کے خراب ہونے کا بہت قوی خدشہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ صرف ایک گمراہی پر بندے کو روک نہیں دیتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ گمراہی بندے میں ایک داخل ہو، اس کے بعد پھر گمراہیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے ہاں ماہ رجب میں جو کچھ ہوتا ہے بدعات، ماہ شعبان میں جو کچھ بدعات ہوتی ہیں، اسی طرح دوسرے مہینوں میں یہ تمام کی تمام اسی چیز کی کڑی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے متعلق ماہ سفر کے متعلق شریعت کے راستے کو چھوڑا تو پٹری سے نیچے اتر گئے، گمراہ ہوئے، اور اب ہم دوسرے مہینوں کے متعلق بھی ان غلط عقائد اور ان غلط باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہے۔ یہ چیزیں ہماری رسوم و رواج میں شامل ہو چکی، اور جو ان سے بچنا چاہے اسے معاشرے میں نہ جانے کیا کیا نام دیا جائے۔ چھٹی چیز میرے آپ کے سمجھنے کی بدعات کے حوالے سے، اور ہم ماہ سفر کی بدعات کے متعلق ابھی بات کر رہے تھے، چھٹی چیز جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہر خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم خطبے کی ابتدا میں یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیا گیا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ بات جو دین میں اپنی طرف سے داخل کی جائے، اپنی طرف سے دین میں داخل کی جانے والی بات کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہر وہ بدعت جو دین میں اس طرح داخل کی گئی وہ گمراہی، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں، جسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے کوئی کام کیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، ذرہ برابر ہو پہاڑ کے برابر ہو، کوئی کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہماری تصدیق نہیں ہے، تو وہ کام اس کرنے والے پر مردود ہے، اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، اس کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اچھی نیت سے کام کریں، بھلا زمزم سے دھلی ہوئی نیت کے ساتھ کام کریں، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ خام خواہ غلط سلط باتوں کو اختیار کرنا، خام خواہ غلط سلط باتوں کی پیروی کرنی، اور خام خواہ اپنے پر بدشگونی بدعقیدگی کا بخار چڑھانا،
یہ عقل و دانش کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارا دین سادہ ہے، ہمارا دین صاف ستھرا ہے، ہمارا دین دو ٹوک واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، 3 اور 3 6 کی طرح، 5 اور 5 10 کی طرح ہمارے دین میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر بات واضح ہے۔ شیطان کی داخل کی ہوئی باتیں، جاہل لوگوں کی داخل کی ہوئی دین میں باتیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے ماہ صفر کے حوالے سے یہی پیغام کہ یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح اس میں نہ بدشگونی، نہ برا فال، نہ نحوست اور نہ ہی خاص طور پر بلاؤں کا، آفات کا آسمانوں سے نازل ہونا ہے۔ ہاں، ہمارے کرتوت، ہمارے برے اعمال، ہمارے گناہ، ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر ان کی سزا کے طور پر ہر روز بھی آسمان سے بلائیں، آفات، بیماریاں نازل ہوں تو وہ کم ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ایک سے زیادہ مرتبہ اشارہ فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گناہوں کے بقدر تمہاری پکڑ کی جائے تو زمین پر کوئی جاندار چوپایا چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اتنے گناہ، اتنے برے کرتوت، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، کچھ کی پکڑ کرتے ہیں اور باقی کا حساب کتاب روز آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ اللہ کی اس عفو و درگزر سے، اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، برے کرتوتوں، برے اعمال سے اپنے دامن کو بچائیں، تاکہ جو عذاب آ چکے یا آ رہے ہیں ہمارا رب ان سے ہمارے بچنے کی کوئی صورت اپنے فضل و کرم سے پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، سفر کے حوالے سے یا کسی اور مہینے کے حوالے سے ہمارے اندر جو بدشگونیاں، برے عقیدے، غلط خیالات اور نحوست کے تصورات موجود ہیں، رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ماہ سفر کے حوالے سے ایک حدیث پاک لوگوں میں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے ماہ صفر کے ختم ہونے کی خبر سنائی کہ ماہ صفر گزر گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک لوگوں میں پھیلائی جاتی، اس کا پرچار کیا جاتا، من گھڑت، غلط، بے بنیاد، بے اساس اور جھوٹی حدیث، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھلا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک ارشاد فرما سکتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے صحیح بخاری کی حدیث سنی کہ آپ نے ماہ صفر کو بدشگونی اور نحوست سے 5 مہینہ قرار دے دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں رواج پاتی ہیں، انتہائی خطرناک اور ہولناک، اور ان کے عقیدے پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فلاح عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے وباؤں کو بیماریوں کو مکمل طور پر ختم فرما. جو لوگ وباؤں کا بیماریوں کا شکار ہو چکے اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت یاب فرما، اور جو لوگ ان وباؤں بیماریوں آفات سے محفوظ ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا. رب العالمین ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.